میں تو اکثر عرض کرتا ہوں جو اللہ نے نبی کے ذمے کیا تھا کام وہی اللہ نے عورت کے ذمے کیا بحیثیت ماں ہونے کے۔ آدم سازی کی ذمہ دار کون ہوتے کہ نبی ہوتے؟ لوگوں کے دلوں کے بدلنے والے کون ہوتے کہ نبی ہوتے؟ اولاد کی تربیت کرنے والی کون ہے؟ اولاد کو ایمان سکھانے والی کون ہے؟ اولاد کو یقین سکھانے والی کون ہے؟ اولاد کے دل میں نبی کی محبت پیدا کرنے والی کون ہے؟ اولاد کو جنت کا شوق جہنم کا خوف دلانے والی کون ہے؟ کہ ماں ہے۔ آج جو ماں خود میرے دوستوں میں ویڈیو کی شوقین ہو، آج جو خود میں فیشن کی دیوانی ہو، آج جو خود میں بازاروں میں پھرنے والی ہو، آج جس ماں کی خود زبان پہ گالیاں ہو، کیا اس کی اولاد دیندار بن جائے گی؟ جس ماں کے سر پہ خود دوپٹہ نہ ہو کیا اس کی بیٹی کے سر پہ دوپٹے کی امید کر سکتے ہو کہ اس کی بیٹی سر ڈھانکے گی؟ ہے میرے دوستو، میں کیا کہوں، بک رہا ہوں جنون میں دوستو۔ اللہ کرے کسی کو سمجھ میں آئے، ہاں اللہ کرے کسی کے دل میں آئے۔ یہ ماں کی ذمہ داری تھی، ماں کی آدم سازی۔ تمام اولیاء میرے دوستوں زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو، ہر بڑے کے پیچھے میرے دوستوں ماں کا ہاتھ ملے گا، ماں کا، عورت کا ہاتھ ملے گا اس کی تربیت کا۔ اسی علماء نے لکھا ہے جب ختیجہ جیسی ماں ہوگی تو فاطمہ جیسی اولاد ہوگی، اور جب فاطمہ جیسی ماں ہوگی حضرت امام حسن اور حسین جیسی اولاد لائے گی۔ ان دونوں نواسوں نے میرے دوستوں دو زندگیاں امت کے سامنے پیش کی ہے، دو زندگیاں، قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا یہ دونوں نواسے، اور دونوں نے قیامت تک کے لیے امت کو دو راہ بتلائی۔ اور یہ اس ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے جو فاقے برداشت کر کے اپنی اولاد کی تربیت کر کے گئی۔ وہ فاطمہ کا دودھ تھا، وہ فاطمہ کی قربانی تھی، وہ فاطمہ کا تقویٰ تھا جس نے امام حسن حسین جیسی اولاد کو بنایا ہے۔ ہاں کہ فاقے کی حالت میں باپ کے پاس آئی ہے، باپ کے پاس اپنے علی شوہر کے کہنے پر مجاز خدا کے حکم سے، اور جب اپنے باپ کے سامنے حال رکھا کہ فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے، جانوروں کی غذا گھاس اور پتے ہیں، ہم انسانوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بھوک اور حال کو دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہے، پیٹ کمر کو لگا ہوا ہے، کپڑے پر پیون لگے ہوئے، یہ دو جہاں کے سردار کی بیٹی کا حال ہے حال۔ حالانکہ اس خاندان کو قربانی کی کیا ضرورت تھی دوستو؟ اللہ کا نبی میرے دوستوں اس کی بلندی کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ بیٹی جو خاتون جنت حضرت علی کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے سامنے، حضرت حسن اور حسین کے شباب اہل جنہ کے جنت میں جانے والے نوجوانوں کا سردار ہے، سب کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی، ان کو سب قربانی کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بیٹی آئی اپنے باپ کے پاس کہ ابا جان فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے، جانوروں کی غذا گھاس اور پتے، ہم انسانوں کی غذا کیا ہے؟ آقا مدنی سمجھ گئے میری بیٹی کو بھوک نے ستایا۔ اس حال میں اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا امتحان لے رہے، کہیں بھوک نے فاقے نے میری بیٹی کی نگاہ آخرت سے تو ہٹا نہیں دی، میری بیٹی کی نگاہ کو آخرت سے دور تو نہیں کر دی۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے سامنے دو چیزیں پیش کی، اے بیٹی فاطمہ 5 بکریاں ہیں، ان کو لے جا، ان کے گوشت سے ہڈی سے بھوک مٹا، پیاس بجھا، تیری چند دن کی بھوک مٹ جائے گی۔ اب بیٹی فاطمہ اگر تو کہے تو میں تجھے 5 بکریاں دوں، 5 کلمات یاد کرا دوں جو جبرائیل مجھے سکھا کر گئے کہ بھئی دوستو دونوں نہیں دے سکتے تھے حال میں، ایک باپ نہیں دے سکتا تھا اپنی بیٹی کو کہ میری بیٹی کا حال دیکھو، لیکن اس حال میں بھی اللہ کے نبی کہ کہیں حضرت ختیجہ کی تربیت کا نظام میں کوئی فرق تو نہیں آیا، اور وہ بھی امام الانبیاء کی بیٹی تھی، حضرت ختیجہ کی تربیت تھی، بے ساختہ اس بات کو سن کے کہنے لگے ابا جان میں اپنی تقدیر پر اپنے باپ کی بتلائی تدبیر پر راضی ہوں، آپ مجھے 5 کلمات یاد کرا دیں جو میری آخرت میں کام آئے۔ ایک بار آئی تھی بانی مانگنے کے لیے، تزویج فاطمہ کا تحفہ پوری امت کو دے کر گئی ہے، ایک بار آئی میرے دوست اپنے باپ کے پاس بکریاں مانگنے کے لیے، آخرت کا توشہ لے کر اپنے شوہر کے پاس واپس جا رہی ہے۔ یہ اس ماں کی بیٹی ہے، اور پھر یہ بیٹی ایسی تھی، اس کے اولاد ایسی تھی۔